یہ ایک دیہاتی ترخان کا کمرہ ہے۔ آرائش کا سامان کم ہے، صرف ایک دیوار پر چہرہ دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ٹانگ رکھا ہے۔ ایک دروازہ اس کمرے میں باہر کی طرف کھلے، جو ایک بار کھلتا ہے تو دیر تک جھولتا رہتا ہے۔ کمرے کے وسط میں ترخان کی میز ہے، جس پر اس کے رندے، آریاں، تیشے وغیرہ پڑے ہیں۔ اس میز کے اوپر چھت کے ساتھ، گویا چھت تو نہیں تھی، لیکن یہ تاثر ہے کہ چھت کے ساتھ ایک ڈنڈا لٹکا ہے جس پر نواب کے کپڑے لٹک رہے ہیں۔ جب وہ شہر جانے کا قصد کرتا ہے تو انہی کپڑوں کو کھینچ کھینچ کر اتارتا ہے اور اپنی ٹین کی ٹرنکی میں بند کرتا ہے۔ جس وقت کیمرہ کھلتا ہے، نواب کے ہاتھ لکڑی پر رندہ پھیرے ہیں، پھر دو نسوانی ہاتھ اس کے ہاتھوں پر آ جاتے ہیں اور نواب کا کام رک جاتا ہے۔ کیمرہ پیچھے ہٹتا ہے، دیکھتے ہیں کہ نواب ترخان چار خانے والی تہمد اور بازوؤں والی بنیان پہنے، گلے میں تعویذ لٹکائے کام کر رہا ہے اور صوبہ پاس کھڑی ہے۔ یہ باتیں دل لگی کے تحت ہیں، ان سے محبت کی خوشبو آنی چاہیے، کچھ نواب پر برتری کا چارج نہیں لگنا چاہیے۔ آ گئی کام کی بیری، ہاتھ اٹھا ابھی دھوئے ہیں میں نے، گندے ہو گئے ہاتھ تیرے میرے چھونے سے نواب۔ ہاتھ تہمت سے پوچھتے ہوئے، گندے تو نہیں ہوئے؟ کھردری چیز لگے میرے ہاتھوں کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے بڑے ریشم کے بنے ہیں نا ہاتھ تیرے نواب۔ صرف ہاتھ نہیں بھلی لوگ، میں تو سارا ہی بوسکی کا تھان ہوں۔ لڑکیاں اپنی تعریف کیا کرتی ہیں نواب، اس طرح کسی مرد کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ کیوں؟ لڑکیوں نے خوبصورت ہونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ مرد بھی ایک سے ایک اعلیٰ پڑا ہے اس دنیا میں، ویسے بیچارے کو عادت نہیں اپنی تعریف کروانے کی۔ توبہ نواب، ابھی عادت نہیں، کم از کم تو مت کہہ۔ اچھا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا صوبہ، کوئی مجھ جیسا ہے گاؤں میں؟ مجھ سے پہلے میری ماں کا سکہ چلا کرتا تھا گاؤں میں، اب نواب نواب ہوتی پھرتی ہے۔ سچ بتا، کوئی مجھ جیسا؟ بہت نواب، پر ایک بات ہے۔ کیا بات؟ میری نظر کمزور ہے، نظر بھی آیا تو ایک ہی تو آیا، تیرے بعد میں اندھی ہو گئی۔ کوئی گاؤں کے نوجوان تو بد شکل نہیں ہو گئے؟ ہنس کر، تو بھی اچھی ہے پر دوسرے نمبر پر۔ اس وقت ایک بڑھیا بالٹی اٹھائے داخل ہوتی ہے۔ یہ بڑھیا خام خواہ قسم کی عورت ہے، لیکن بات تلخی سے کرتی ہے۔ ہنس کر، اے نواب بھیا، تیری ماں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو، تیرا بھی مقدر کھلے، میری بالٹی تو لے جا میرے گھر تک۔ یہ تجھے سارے گاؤں میں ایک میں ہی پالی نظر آتا ہوں چاچی، لے جا میرے سونے۔ اتنا پانی کیوں بھرتی ہے کہ آدھے رستے تک اٹھا کر تیرا سانس پھول جاتا ہے؟ بھیا، بڑھاپے میں یہی لالچ تو مارتا ہے، دو لقمے ہضم نہیں ہوتے اور چار روٹیاں کھانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ روپیہ پیسہ کام کا نہیں رہتا، پر گانٹھ نہیں کھلتی پلے کی، کبھی تکیے تلے، کبھی پائے تلے، کبھی فرش کھود کر، کبھی مٹی کے اندر چھپا کر رکھتا ہے آدمی اپنی پونجی۔ بیٹا لالچ کیا تھا میں نے کہ کہیں دو چکر نہ لگانے پڑیں، ایک ہی بار بالٹی بھر لی میں نے۔ نواب، لا پکڑا، لیکن دیکھ میں کل نہیں جاؤں گا۔ وہ بالٹی لے کر جاتا ہے اور بڑھیا صبح کی طرف بڑھتی ہے۔ صبح جلدی جلدی اپنی بوری میں بورا ڈالنے لگتی ہے۔ اے صبح، تو ادھر کیا کر رہی ہے؟ میں ماسی، میں تو بورا لینے آئی تھی۔ تو لے بورا اور بھاگ۔ چاچی تیرے گھٹنے کا کیا حال ہے؟ پتہ ہے مجھے صبح، جیسے تو میرے گھٹنے کی خیر خواہ ہے۔ بورا لے اور بھاگ، اس نکھٹو، کمچور اور آرام طلب سے تیرا کیا مطلب؟ اس کے سارے ساتھی گھر والے ہو گئے اور یہ مشٹنڈا ابھی چھڑا پھرتا ہے کلمے بڑھا کر۔ کوئی اپنی مرضی سے گھر بار والا تھوڑا ہی ہو جاتا ہے چاچی، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ چاچی نے کہا کہ گائے بھی کھونٹے سے باندھو تو کوئی مفت دودھ نہیں دیتی، کھانا پلانا پڑتا ہے۔ کتا بھی مفت چوکیداری نہیں کرتا، دو وقت کی روٹی مانگتا ہے۔ ٹہل سیوا تو بوٹے کی بھی کرو گے تو میوہ کھاؤ گے۔ صبح بیوی تو پھر نسل چلاتی ہے، گھر بار سنبھالتی ہے، وہ کچھ نہ مانگے گی اس تھالی سے، 3 وقت کا فاقہ کرے گی، ایک وقت جو کی روٹی کھائے گی اس کے گھر۔ فاقے ہی صحیح چاچی، آہستہ،
کسی کے ساتھ بیٹھ کر جو کی روٹی بھی اچھی لگتی ہے۔ فاقے ہی سہی ماں نے دودھ مکھن پر پالا ہے، سدا ناریل کا تیل ڈالا ہے تیرے سر میں، ہاتھ دانت کی کنگھی پھیری ہے تیرے سر پر، لگ جائے گا پتہ تجھے۔ صوبا نے کہا کہ محبت سے، پر خرابی کیا ہے چاچی؟ نواب میں ایمان سے کیا چاچی؟ سارے گاؤں میں کیا ہے اس جیسا؟ مر جا اس کی شکل و صورت پر، مر جا اس کے حسن پر، 4 دن کی چاندنی پر ہو جا بے ہوش۔ پیٹ نہیں بھرے گا دیدوں کی ٹھنڈک سے، روٹی کپڑا مانگے گا تیرا تن بھی۔ 100 بار کہا بیٹا چل باہر نکل، پھیری لگا، آواز دے، پر فرنیچر بنائے گا پورن ماچھی کا چاند۔ جا بورا اٹھا اور مت آیا کر ادھر خواہ۔ صوبا جو کام اس نے سیکھا ہے وہی کرے گا نا چاچی۔ اب سارے گاؤں میں کوئی میز کرسی بنوانے والا نہ ہو تو نواب کا کیا قصور؟ بڑھیا رازداری کے ساتھ، جو مرد اپنی کنگھی پٹی میں لگا رہے نا، اس کے پیچھے چل کر عورت خوار ہوتی ہے۔ جو اپنی حجامت بنوا کر آئینہ دیکھے، نیا کپڑا پہن کر لڑکیوں والی گلی سے گزرے، کلائی کی گھڑی بار بار دیکھے، جوتے سے مٹی جھاڑے، رومال سے منہ پونچھے، حقہ کھینچے تو منہ داب داب کر دھواں چھوڑے، ایسے مرد کو عورت کی کمی رہی ہے؟ کیوں حرام موت مرنے لگی ہے؟ جا گھر اور آرام سے بات مان لے اپنی ماں کی۔ فضل دین جیسا مرد نہیں ملے گا تجھ کو ساری عمر۔ فضل دین بجاوے بین، غصے سے بجاوے بین بھی ایویں نہیں بجتی صوبا۔ 25 گاؤں کا اکیلا مالک، نہ ساس نہ نند نہ سسر۔ ماں کی بات سن لے، ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے۔ صوبا نے کہا کہ چاچی دعا کر ہمارے پیروں تلے بھی جنت ہو۔ ہنس کر جلدی سے، ہوگی، پر اگر تو ماں کا کہنا مانے گی، جا بھی اب۔ جا رہی ہوں ماسی۔ صوبا چلی جاتی ہے۔ ماسی اڈے سے میز پر سے پیار کے ساتھ اپنے پلے سے بورا جھاڑتی ہے۔ ادھر سے نواب آتا ہے اور سیدھا آئینے کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ اب بڑھیا کو بہت غصہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ پیچھے سے آ کر زور زور سے نواب کی پیٹھ پر دھموکے مارتی ہے۔ کیا رے نواب، وہ رستے میں مجھے جمیل مل گیا چاچی، کہنے لگا کہ یار تمہارے بائیں گال پر تل نکل آیا ہے، اس کا کچھ علاج کرو۔ بڑھیا نے کہا کہ دیکھ آئینہ کسی منچلی کی طرح، مر جا اپنا عکس دیکھ دیکھ کر، کوئی تالاب کا کنول بن گیا تو 2 کوڑی کا ترکھان کہ ہر گھڑی منہ دیکھے، تجھے چین نہیں۔ نواب نے کہا کہ اے چاچی مارنے کیوں لگی ہے مجھے، بات کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ تجھ کو اپنے چہرے کی اتنی فکر ہے، تجھے کسی کی کیا پرواہ؟ لے چوم لے اپنے آپ کو، لے لگا لے اپنے تن کے ساتھ، چوم اپنے کو سورج مکھیا جلا کے، چھوڑ چاچی کیا کڑک رہی ہے تو؟ بڑھیا نے کہا کہ جی چاہتا ہے ایسا گلا دباؤں تیرا، ایسا دباؤں کہ یہ تیرے چمکتے دیدے ابل پڑیں باہر، کچھ نظر نہ آئے، ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ؟ نواب نے کہا کہ چاچی کالی بلی الانگ کر آئی ہے آج۔ تیرے جیسا برا بلا ایک ہمارے گاؤں میں بھی ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں، کنک کے سٹے تو ایسے بال تھے اس کے، اور کینچوے جیسی رنگ بدلتی آنکھیں، کبھی ہری کبھی نیلی، پھر اس کو بد دعا لگ گئی کسی کی۔ نواب نے پوچھا کس کی چاچی؟ بڑھیا نے کہا کہ کسی کی تو کیوں پوچھتا ہے، تیری ہی بد دعا لگی ہوگی 303 کی طرح۔ بڑھیا نے ہنس کر کہا لگ گئی چل کسی کی بد دعا، اپنے پر عاشق ہو گیا دیوانہ۔ نواب نے کہا کہ اپنے پر عاشق؟ بڑھیا نے کہا کہ رو رو کر اپنے ہی ہاتھ پاؤں چومتا تھا۔ کوئی اپنے سے محبت کیے پر ٹھنڈ تھوڑی پڑتی ہے، پاگل ہو کر مرا بیچارہ گھوڑے پر سے گر کر۔ نواب نے کہا کہ گھوڑے پر سے گر کر؟
بڑھیا نے کہا کہ ہاں، جب لوگ لاش لائے تو منہ پر کپڑا ڈال کر تھوکتے ہوئے آئے، بسانت ایسی آتی تھی اس سے۔ تیرا بھی وہی حال ہوگا، ویسا ہی دیکھنا تو۔ لے چوم اپنا چہرہ، رکھا کیوں ہے لے۔ کمال ہے جتنا میں ہنسی میں بات ڈالتا ہوں تو سر چڑھتی جاتی ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ در فضل دین نے دہلیز توڑ دی ہے صوبہ کے گھر کی، پھیرے ڈال ڈال کر۔ کیسا بھی کوئی قلعہ ہو فتح ہو جاتا ہے جو محاصرہ کیے رہو تو۔ نواب نے کہا کہ فضل دین، اس کا میرا کیا مقابلہ ماسی، اس کے چہرے پر تو داغ ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ بس تو دیکھتا جا کہ ان داغوں کی شوبہ کیا کرے گی۔ صوبہ سارے گاؤں میں 1000 دینا کیا ہے فضل دین نے صوبہ کی ماں کو۔ نواب نے کہا کہ 1000؟ میں نے سمجھایا صوبہ کی ماں کو، وہ تو پکڑنے لگی تھی پیسے۔ نواب نے کہا کہ میں 5000 دوں گا، 10,000 دوں گا، اپنی جان دوں گا۔ بڑھیا نے کہا کہ 5000 دے گا تو 10,000 دے گا، تو جان دے گا، چل جا پرے ہو، تو 5 پیسے اس کے سر سے وار کر نہیں دے سکتا، تجھے کیا، وہ مرے یا جیے، کنویں میں چھلانگ لگائے یا پھندا لگا کر مر جائے، تل دیکھ اپنے چہرے کے، بیٹھا رہ آئینے کے آگے۔ یہ جملے بولتی بڑھیا چلی جاتی ہے، نواب گمسم سا ہو کر اپنے کپڑے کھینچنے لگتا ہے، پھر باقی وقت وہ اپنا سامان بند کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ صبح آتی ہے۔ ایک بوری بھورے کی او لے جاؤ نواب، سب لکڑی وکڑی تو لے جا۔ ماں تو ان ہی نہیں دیتی تھی۔ فضل دین آیا بیٹھا تھا، کالی اینک لگا کر بیٹھا ہوا ہے چارپائی پر۔ نواب پاس آ کر، وہ لچا جو تیری ماں کو 1000 روپے کا لالچ دے رہا ہے، تو کہیں اس کے دام میں نہ آ جانا، منہ پر چیچک کے داغ ہیں اس کے، بولتا ہے تو منہ پر چھینٹے اڑتے ہیں۔ صوبہ نے کہا کہ تجھے کیا وہم پڑ گیا ہے چاچی کی طرح؟ نواب نے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، وہاں میرا فرنیچر یوں بکے گا، یوں چٹکی بجا کر، دنوں میں اکٹھا ہو جائے گا 1000 صوبہ، دنوں میں۔ صوبہ نے کہا کہ شہر، یہاں روپیہ اکٹھا نہیں ہو سکتا کسی طرح۔ نواب نے کہا کہ یہاں کوئی فرنیچر خریدے، پیاز کے ساتھ تو روٹی کھاتے پھرتے ہیں، تو میری راہ دیکھے گی کہ نہیں؟ صوبہ نے کہا کہ دیکھوں گی، لیکن کتنے برس؟ نواب نے کہا کہ دنوں میں پیسہ اکٹھا ہوگا، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ورنہ اس فضل دین کی کبھی جرت نہ ہوتی۔ صوبہ نے کہا کہ کتنے برس نواب، کچھ تو بتاتا جا۔ نواب نے پیار سے کہا کہ جب تیرے بالوں میں پہلا چاندی کا بال آ جائے نا، تو پھر سمجھ لینا میرا وعدہ ٹوٹ گیا، پھر میری راہ نہ دیکھنا۔ صوبہ نے کہا کہ اور جو سفید بال جلدی آ گیا نواب تو؟ نواب نے کہا کہ مجھ سے پہلے نہیں آ سکے گا سفید بال صوبہ، میری محبت کمزور سے ہی، پر بڑھاپے جتنی کمزور نہیں ہے۔ یہ مائی بلوری کا تکیہ ہے، سیٹ کے وسط میں ایک مزار ہے جس کا منہ غار کی طرح کھلا ہوا ہے، اور اس میں مائی بلوری کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ اس مزار کے علاوہ ایک چبوترا اور مائی کی جھگی کا بیشتر حصہ نظر آتا ہے۔ چبوترے کے پاس ایک درخت نیم لگا ہوا ہے، قریب فرش پر پانی کا مٹکا پڑا ہے۔ منظر کے کھلتے ہی ہم دکھاتے ہیں کہ مائی بلوری جو نوجوان خاتون ہے، قبر نما مزار کے اندر بیٹھی ہے اور فارسی کا نعتیہ کلام گا رہی تھی۔ جس وقت نواب یہاں داخل ہوتا ہے تو مائی بلوری قبر کے اندر موجود ہے، لیکن نواب کو نظر نہیں آتی۔ نواب جھگی کے اندر داخل ہوتا ہے، جھگی کے اندر مغلیہ ٹاٹ کا کمرہ ہے، فانوس کی روشنی جگمگا رہی تھی، لگتا تھا کہ گویا بہشت کا نمونہ ہے۔ مائی بلوری ایک تخت پر بیٹھی ہے، 2 مورچھل اسے پنکھا جھل رہے ہیں، لیکن خادم نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہ احساس ہوا
کہ مورچھل دست غیب سے حرکت میں ہے۔ نواب نے کہا کہ کوئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خدا کا پیارا۔ بے ہوشی کے عالم سے وہ اٹھتا ہے، مائی بلوری آتی ہے، اس کے آتے ہی آندھی چلنا بند ہو جاتی ہے۔ وہ آ کر سراہی سے پانی نکال کر نواب کی طرف بڑھتی ہے۔ بلوری کہتی ہے کہ لو پانی پیو۔ نواب پانی لے کر گھٹا گھٹ پیتا ہے۔ اس وقت تک ہلکی موسیقی جو پہلے گانے کا حصہ تھی جاری رہتی ہے۔ نواب نے پانی پینے کے بعد کہا، ابھی تو آندھی چل رہی تھی۔ بلوری پانی پیو اور نندنا پور کا رستہ لو۔ نواب نے کہا کہ میں آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں نندنا پور جانا چاہتا ہوں؟ دراصل میرا راستہ کھو گیا تھا۔ میں 2 دنوں سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ بلوری نے کہا کہ اب راستہ مل جائے گا، جاؤ۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نندنا پور کا قصد رکھتا ہوں؟ بلوری نے کہا کہ ہر آدمی کا قصد اس کی آنکھوں میں لکھا ہوتا ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اور ابھی جو آندھی چل رہی تھی وہ؟ نواب نے کہا۔ بلوری نے کہا کہ آندھی آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑی لہر چھوٹی لہر کو کھا جاتی ہے۔ سمندر کے آگے دریا بے معنی ہے، جاؤ۔ نواب نے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ بلوری نے کہا کہ پھر بھی جاؤ۔ نواب نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں بہن جی تو میں گھڑی 2 گھڑی کمر سیدھی کر لوں۔ بلوری نے کہا کہ خبردار جو ہم کو کسی دنیاوی رشتے سے پکارا۔ ہم سب بندھن، سب زنجیریں توڑ چکے ہیں۔ مائی بلوری کسی کی ماں، کسی کی بہن اور کسی کی بیوی نہیں، بس ایک رشتہ باقی ہے۔ نواب نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کون سا رشتہ؟ بلوری نے کہا کہ یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ سامنے ہماری قبر ہے، اسے جنات نے تعمیر کیا ہے۔ وقت آنے پر ہم خود اس میں داخل ہو جائیں گے اور وہی اس قبر کو اڑا لے جائیں گے، پھر یہاں ہمارا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ نواب نے کہا کہ آپ اس جگہ میں کب سے ہیں؟ بلوری نے کہا کہ تم ہم سے یہ سب پوچھ کر کیا کرو گے؟ جاؤ، نندنا پور جاؤ۔ نواب نے کہا کہ کس طرح جاؤں، کیسے جاؤں، کس آس پر جاؤں؟ مائی نے کہا کہ اسی آس پر جس آس سے گاؤں سے چلے تھے۔ نواب نے کہا کہ ابھی نندنا پور دور ہے، راستے سے میں ناواقف ہوں۔ بالغرض میں ایک اجنبی جگہ میں پہنچ بھی جاؤں تو کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، کمانے جوگا ہونے تک میرا کیا بنے گا؟ تو مائی نے ہنس کر کہا، بس ابھی سے ہار مان گئے آدمی، کول ہارنا سہل ہے، نبھانا مشکل ہے۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ نواب نے کہا کہ میں کول کا سچا ہوں مائی۔ مائی نے کہا، کتنے سچے؟ ہر ڈالی ایک خاص حد تک بوجھ برداشت کرتی ہے۔ نواب نے کہا، میں کول کے بوجھ تلے ٹوٹ جاتا ہوں، مڑتا نہیں۔ مائی نے کہا کہ آزمائش شرط ہے۔ نواب نے کہا، آزما لیجئے۔ مائی نے اپنے پلے سے 50 روپے کھولتے ہوئے کہا، یہ 50 روپے ہیں، ان سے اپنا کام چلانا، اور جب تیرے پاس 100 روپیہ ہو جائے تو اسی روز ہمیں یہ 50 روپے واپس کر دینا، یاد رہے گا تجھے؟ نواب نے کہا کہ مائی یاد رہے گا۔ مائی نے کہا، ہم کو بڑا شوق ہے کہ ہم دیکھیں کہ لوگ کس طرح اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، کیسے ٹوٹتے ہیں، کیسے مڑتے ہیں۔ نواب نے کہا کہ آپ مجھے معاملے کا پکا پائیں گی۔ مائی نے کہا کہ ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ نواب نے رک کر، ایک ایسا ہی وعدہ میں پہلے بھی کر آیا ہوں پر۔ مائی نے کہا، کیا بات ہے؟ آپ کب تک میرا انتظار کریں گی؟ میرا مطلب ہے قسمت ہی تو ہے، 100 روپے بنے یا نہ بنے، آپ سمجھیں گے کہ میں جھوٹا ہوں، اور میرے پاس روپیہ ہی اکٹھا نہ ہوا تو پھر یہ تو میں جھوٹا ہو گیا نا خواہ۔ مائی نے کہا کہ جاؤ روپیہ اکٹھا کرو، یہ ہماری دعا ہے، اور ہم تمہارا انتظار مرتے دم تک کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔
نواب نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مائی نے واپس لوٹتے ہوئے کہا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ مائی حجرہ نما بازار کی طرف لوٹتی ہے۔ دن چڑھے نندنا پور میں نواب کے گھر کا آنگن ایک اہم جگہ پر سنگھار میز پڑی ہے۔ اس کے دراز میں نواب روپے پیسے رکھتا ہے۔ درمیان میں نواب کا اڈا ہے جس پر وہ رندہ وغیرہ پھیرتا ہے اور ایک جانب نیا فرنیچر پڑا ہے۔ نواب سنگھار میز کے سامنے کھڑا میز کو بہت پالش کر رہا ہے۔ پھر وہ رک کر اپنی قمیض کی جیب سے ایک تھیلی سی نکالتا ہے اور روپے گنتا ہے۔ پھر مسکراتا ہے اور تھیلی جیب میں ڈالتا ہے اور آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے اور بال درست کرتا ہے اور اپنے حسن کو خود ہی نظروں میں سہراتا ہے۔ طیسناب بڑی خوبصورت موسیقی جاری ہے۔ اب ایک خاتون داخل ہوتی ہے۔ اس نے سر کی چادر کو اس طرح بکل بنا رکھا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ قمیض کے اوپر بھی اتنے لمبے ہیں کہ ہاتھ آستینوں کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ میں آ جاؤں؟ نواب نے کہا کہ آئیے آئیے۔ عورت نے شرمساری کے ساتھ کہا کہ آپ بھی کہیں گے کہ ہر بار اپنا خط بڑھوانے آ جاتی ہے، پر کیا کروں جی، ماں باپ نے لاڈ پیار میں پڑھنے پڑھانے ہی نہیں دیا۔ نواب کوئی بات نہیں جی، آپ تو تکلف کرتی ہیں۔ عورت نے کہا کہ میری ماں کہا کرتی تھی، یہ تو ہیروں سے کھیلے گی، اسے حرفوں کی شناخت کرانے سے کیا فائدہ؟ نواب نے کہا کہ خط دیجیے۔ عورت اسے خط پکڑاتے ہوئے، یہ ان مردوں کو پردیس کی ہوا راس کیوں آ جاتی ہے؟ گھر پر اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پر یہ کراچی چلے گئے، گھڑی کا وعدہ کر کے گئے تھے اور برس لگا دیے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نواب نے کہا کہ دور سے کچھ وعدے بڑے آسان نظر آتے ہیں، لیکن جب پورے کرنے لگو تو پہاڑ بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے وادی میں کھڑے ہو کر کسی پہاڑ کو دیکھا ہے؟ عورت نے کہا جی ہاں، قریباً سبھی نے دیکھا ہوگا۔ نواب نے کہا کہ پہاڑ کی طرف چلنے لگو تو لگتا ہے کہ یہ پاس ہی تو ہے، ابھی اس کی چوٹی تک پہنچ جاؤں گا، لیکن جو آدمی پہاڑ کی طرف بڑھتا ہے پہاڑ جیسے کھسکتا جاتا ہے پیچھے کی طرف۔ کبھی یہ تجربہ ہوا ہے آپ کو؟ عورت نے کہا میں تو کبھی۔ نواب نے کہا کہ آپ کے خامند آپ کو خط بڑی پابندی سے لکھتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ عورت نے کہا کہ آپ کو کوئی یاد آتا رہتا ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے۔ نواب نے کہا کہ لیکن مشکل یہ ہے کہ میں اسے خط نہیں لکھ سکتا۔ عورت نے پوچھا کیوں؟ نواب نے کہا کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح پڑھنا نہیں جاتی۔ نواب نے خط پڑھنا شروع کیا، عزیزہ، صاحب نے پھر مجھے چھٹی نہیں دی۔ اس فیکٹری میں اگر چھٹی کے بغیر نکلا تو فیکٹری کا کام رک جائے گا۔ صاحب کو آنے دو، میں ضرور چند دنوں کے لیے گھر آؤں گا۔ ہمیشہ تمہارا بدرالزماں۔ عورت نے نظریں جھکا کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یادوں میں اتنی جان ہوتی ہے کہ انسان برسا برس اس کے سہارے بسر کر لے؟ نواب نے دور دیکھتے ہوئے کہا، کئی یادیں بڑی جاندار ہوتی ہیں۔ عورت نے ایک دم عام سا لہجہ بنا کر کہا، یہ ڈریسنگ ٹیبل نہیں بکا پھر؟ نواب نے کہا کہ جو آدمی بیانہ دے کر گیا وہ تو لینے ہی نہیں آیا۔ عورت نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ دل میلا نہ کرو، ہمارا کام چل جائے گا کچھ دنوں میں۔ یہ سنگھار میز مجھے بھجوا دینا۔ کتنی قیمت بتائی تھی اس کی؟ 350۔ نواب نے کہا نہیں جی، آپ پہلے ہی اس جیسی ایک ڈریسنگ ٹیبل لے چکی ہیں۔ عورت نے کہا کہ میرے گھر میں ابھی 3 اس طرح کے میز جا سکتے ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں بھیجوں گی اپنے بھائی کو۔ اچھا، خدا حافظ۔ کیمرہ ان دونوں کو چھوڑ کر پھر سنگھار میز پر جاتا ہے۔ سنگھار میز کی دراز کھلی ہے، اس میں نوٹ اور نقدی پڑی ہے، کچھ اور نوٹ اوپر سے گرائے جاتے ہیں۔ پھر کیمرہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اب تو نواب آئینے کی طرف پشت کیے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آئینہ لے کر اپنی کمر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہو چکا تھا۔ کیمرہ اور آگے بڑھتا ہے۔ خاتون دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہے۔ اس نے ایک چادر کی ہوئی ہوتی ہے۔
آپ کہیں گے کہ یہ عورت اچھی ہے، ہر روز چلی آتی ہے۔ نواب نے کہا کہ آئیے آئیے، آپ ہی کی ساری برکت ہے۔ عورت نے ہنس کر کہا کہ آج میں خط پڑھوانے نہیں آئی، آپ سے ایک شکایت کرنے آئی ہوں۔ نواب نے کہا کہ فرمائیے۔ عورت نے کہا کہ آپ کی بنائی ہوئی الماری کھلتی ہے تو آواز نکلتی ہے اس میں سے۔ نواب نے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا جی۔ خاتون کھلے دراز اور کھول کر، یہ سارے پیسے کھلے چھوڑ رکھے ہیں آپ نے؟ 1300 روپیہ ہوا ہے۔ خاتون نے کہا کہ آپ انہیں بینک میں جمع کروائیے، کل میں ساتھ لے چلوں گی آپ کو، اکاؤنٹ کھولیے اپنا فوراً۔ نواب نے کہا مہربانی ہے آپ کی۔ خاتون نے کہا کہ لیکن اگر آپ کے واپس لوٹنے تک صبح کی شادی کر دی گئی تو؟ نواب نے کہا کہ صبح ایسی لڑکی نہیں کہ جس کی شادی زبردستی کی جا سکے۔ خاتون نے کہا کہ تمہیں یاد آتی ہے صبح کی؟ نواب نے کہا کبھی کبھی بہت یاد آتی ہے، پھر کبھی بھول جاتی ہے۔ اس کا چہرہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی باتیں ذہن میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، پر گاؤں کی زندگی خواب سی لگتی ہے، گرمیوں کی دوپہر کا کھلی آنکھوں دیکھا ہوا خواب۔ خاتون نے کہا کہ کبھی تمہارے دل میں میرا چہرہ دیکھنے کی آرزو پیدا نہیں ہوئی؟ نواب نے کہا ہوئی تھی جی شروع میں، پھر میں آپ کی عزت بھی اتنی ہی کرنے لگا کہ دراصل ایسی خواہشیں صبح کے ساتھ غداری ہیں جی۔ عورت نے کہا غصے سے، افسوس تم بھی ہر خوبصورت انسان کی طرح تھوڑے تھوڑے بیوقوف بھی ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ تم خود ہی سمجھ لو گے کہ تم سے خط کیوں پڑھوانے آتی ہوں، تم صرف خوبصورت ہو اور بس۔ نواب نے کہا کہ اگر آپ کا شوہر واپس آ گیا تو؟ کون سا شوہر؟ خط کا پڑھنا پڑھوانا تو صرف ایک طرح کی تقریبی ملاقات تھی، ورنہ میرا تو کوئی شوہر نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور بہت امیر ہوں۔ نواب نے کہا کہ جی پتہ نہیں اب آپ کو سچا سمجھوں کہ جھوٹا۔ عورت نے کہا کہ جو تمہارا جی چاہے، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں یہاں اس جہاں میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرے متعلق اس شہر میں اتنی کہانیاں مشہور ہیں، اتنے نقشے گھوم پھر رہے ہیں میرے بارے میں کہ کبھی کبھی مجھے خود شبہ ہوتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کسی نے آج تک میرا چہرہ نہیں دیکھا، میرے حسن کی صرف باتیں سنی ہیں، لیکن آج میں یہ چہرہ خود بے نقاب کروں گی۔ عورت چہرے سے نقاب اتارتی ہے۔ کیمرہ عورت کا چہرہ دکھانے کے بجائے نواب کی حیرت، اس کی محویت کو دکھاتا ہے۔ میرے ساتھ چلو نواب، اس کا خیال چھوڑ۔ ایک آواز آتی ہے، جب تیرے بالوں میں پہلا چاندی کا بال آ جائے نا تو پھر سمجھ لینا میرا وعدہ ٹوٹ گیا، پھر میری راہ نہ دیکھنا صبح۔ نواب نے کہا کہ مجھ سے پہلے نہیں آ سکے گا سفید بال صبح، میری محبت کمزور سے ہی پر بڑھاپے جتنی کمزور نہیں۔ خاتون نے اس سے کہا کہ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم وعدہ کر کے کیوں نہیں آئے، کیوں؟ نواب نے کہا کہ آج کے بعد میرا انتظار کرنا چھوڑ دو، میں واپس جا رہا ہوں۔ خاتون نے پوچھا کہ کہاں؟ نواب نے کہا واپس گاؤں۔ خاتون نے کہا لیکن تم تو کہتے تھے کہ ساری عمر ندنہ پور چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ نواب نے کہا کہ میں تو اور بھی بہت کچھ کہا کرتا تھا، لیکن سمجھتا نہیں تھا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ نواب نے کہا کیوں؟ خاتون نے کہا اس لیے کہ تمہارے پاس واپس لے جانے کو 1 روپیہ بھی نہیں۔ نواب نے کہا کہ میں اس قدر بھی بیوقوف نہیں جتنا تم سمجھتی ہو، میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ ہمیشہ تم سے چھپا کر رکھا ہے۔ اس وقت میری جیب میں پورے 4000 روپے کا ایک ایسا چیک ہے جو صرف میں ہی کیش کروا سکتا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ تم تو کہا کرتے تھے۔ نواب نے کہا میں تو اور بھی بہت کچھ کہا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ شہر میں اور بھی خوبصورت مرد ہیں، صبح کی طرح اندھا بننے کی کوشش مت کرو، ساری بستی آباد ہے، کسی بند دروازے پر دستک دو، تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ خاتون نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر دعا میں اثر ہے تو بد دعا کا وار بھی کبھی خالی نہیں جاتا۔
خاتون غصے میں دروازے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ تکیے پر مائی بلوری چبوترے پر قریب المرگ ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ایک طرف کو دیکھے جا رہی ہے۔ ایک دم آندھی چلتی ہے، پھر مائی بلوری ہاتھ اٹھاتی ہے اور آندھی رکتی ہے۔ نواب آتا ہے۔ کوئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خدا کا پیارا۔ مائی بلوری نے کہا کہ تم آ گئے بالآخر، یہاں سے پانی پی لو۔ نواب مٹکے میں سے پانی نکال کر پینے لگتا ہے۔ نواب نے کہا کہ ابھی تو آندھی چل رہی تھی۔ بلوری نے کہا کہ ہمارے تکیے کی طرف کوئی آتا ہے تو آندھی چلنے لگتی ہے، لیکن آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نواب نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے کسی گرمیوں کی دوپہر میں ادھ کھلی آنکھوں سے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ بلوری نے کہا یاد کرو، ذہن پر بوجھ دو۔ نواب نے کہا کہ یہ جگہ، یہ قبر، یہ چبوترا، یہ حتیٰ کہ آپ کا چہرہ بھی ہلکی سی یاد بن کر ذہن میں ابھرتا ہے۔ مائی بلوری نے کہا کہ تمہیں اور کچھ یاد نہیں؟ نواب نے کہا اور کچھ؟ مائی بلوری نے کہا کوئی وعدہ، کوئی قول؟ نواب نے کہا کہ بڑی بھول ہو گئی مجھ سے۔ مائی نے کہا شکر ہے تمہیں یاد تو آیا۔ نواب نے کہا جب میں صبح کے آگے 4,500 کا چیک قدموں میں ڈال دوں گا تو وہ جدائی کی ساری گھڑیاں بھول جائے گی۔ مائی نے کہا کہ اس وعدے کے علاوہ اور کچھ؟ نواب نے کہا کہ اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ مائی نے کہا اور زور ڈالو ذہن پر۔ نواب نے کہا کہ اس جگہ سے خوشبو سی آتی ہے اور یہ خوشبو بڑی جانی پہچانی سی ہے۔ مائی نے کہا کہ ہم نے مرتے دم تک تمہارا انتظار کیا، محض یہ دیکھنے کو کہ تم کول کے کتنے سچے ہو۔ پر انسان کا وعدہ تو ریت کا گھر ہے، 2 بوند پانی کی گرے تو ڈھہ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مائی بلوری کا دم نکل جاتا ہے۔ نواب ایک دم ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، پھر مٹکے سے پانی لے کر چھینٹے مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ چادر جو اب تک مائی بلوری کے کندھوں تک تھی چہرے پر ڈالتا ہے۔ اب نواب گھبرا جاتا ہے اور بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ نواب نے کہا کہ کوئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خدا کا پیارا، کوئی، یہ کہہ کر وہ واپس لوٹتا ہے۔ مائی بلوری چبوترے پر موجود نہیں، ہراساں ہو کر قبر تک بھاگ کر جاتا ہے تو وہ غائب ہے۔ اب ساری جگہ خالی پڑی ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر واپس لوٹتا ہے، منہ پوچھنے کے لیے رومال نکالتا ہے، ایک دم اپنی جیبیں ٹٹولتا ہے، چیک غائب ہے۔ پھر صندوق کھول کے دیکھتا ہے، کپڑے باہر پھینکتا ہے اور ہراساں ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ پھر جھگی کے دروازے تک جاتا ہے، اس پر دستک دیتا ہے، ماتھے پر سے پسینہ پوچھتا ہے اور موسیقی جاری رہتی ہے۔ نواب جھگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں مائی بلوری تخت پر بیٹھی ہاتھ میں بہت سے کنچے لیے بیٹھی ہے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہے اور پھولوں کا زیور پہنے ہوئے ہے۔ تخت پر وہ ایک کنچا پھینکتی ہے، پھر دوسرے سے تیسرا۔ نواب داخل ہو کر حیران رہ جاتا ہے۔ آپ یہاں ہیں؟ تم کیا پوچھتی ہو کہ ہم کہاں ہیں؟ ابھی تو آپ چبوترے پر تھیں، میں سمجھا کہ آپ خدا نخواستہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مر گئے، خدا نخواستہ کیوں؟ نہ باہر چبوترا رہا، نہ مزار، نہ آپ، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ تم ہمارے لیے پریشان نہیں تھے، ہم سے جھوٹ مت بولو۔ جی؟ کاؤ تکیے سے وہ چیک نکال کر، تم اس کاغذ کے پرزے کے لیے ہراساں تھے۔ مادی انسان کو ایسے کاغذوں سے بہت پیار ہوتا ہے، لو اور جاؤ۔ نواب کو ایک دم یاد آتا ہے، آپ تو مائی بلوری ہیں۔ مائی نے کہا کہ پھر یاد آیا جب ہم باقی نہیں رہے۔ نواب نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، میں نے آپ کو 50 روپے دینے ہیں۔ مائی نے کہا کہ رہنے دو، ہم نے صرف تمہارا کول یاد کرانے کے لیے بلایا تھا، اگر تمہارا چیک گم نہ ہوتا تو تمہیں کچھ یاد نہ آتا، اب جاؤ۔ نواب نے کہا کہ آپ مجھے یہاں اپنے قدموں میں رہنے دیں، میں آپ کی بہت خدمت کروں گا۔ مائی نے کہا کہ ہم تو خود خدمت کے لیے آئے ہیں،
ہمیں تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں۔ نواب نے کہا کہ یہاں آ کر جیسے میرے دل سے من و بوجھ اتر گیا ہے، میں پھول کی طرح ہلکا اور تر و تازہ ہو گیا ہوں۔ مائی نے کہا کہ جاؤ۔ نواب نے کہا اتنی جلدی؟ مائی نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم یہاں ایک پل کتنا لمبا ہے، باہر کی کائنات کس تیزی سے گھوم گئی ہے۔ اتنے سے وقفے میں جاؤ اور یاد رکھنا کہ وعدے کا پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جاؤ اب، اور یاد رکھو ایسا کوئی وعدہ پہلے کبھی نہ کرو جو کسی پچھلے وعدے کی نفی کرتا ہو۔ جاؤ۔ نواب نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا۔ مائی نے کہا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ جگہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ۔ نواب آہستہ آہستہ باہر کی طرف چلتا ہے اور منزل بدل جاتا ہے۔ نواب کا مکان اب شکستہ صورت ہو چکا ہے، جالے لگے ہیں، اینٹیں ٹوٹی ہیں، تختے گرے ہیں۔ نواب اچھے لباس میں ملبوس ہے، اس نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے، جگہ بناتا اور آگے بڑھتا ہے، پھر چیزیں اٹھاتا ہے۔ موسیقی جاری ہے۔ اب صبح اندر داخل ہوتی ہے، وہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، ہاتھ میں پانی کی بھری بالٹی ہے، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے۔ بالٹی دہلیز پر رکھتی ہے اور نواب کی پیٹھ کی طرف پلٹتا ہے اور صبح کو دیکھتا ہے۔ یہ پٹ کس نے کھولا؟ کون ہے اندر؟ نواب نے کہا میں ہوں مائی جی۔ صبح نے کہا کون ہے تو؟ میرے پاس آ ذرا، بڑی جانی پہچانی آواز ہے تیری۔ نواب نے پاس آتے ہوئے کہا تو صبح ہے؟ صبح؟ صبح نے کہا کہ میرا نام تجھے کس نے بتایا؟ تو مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ کون ہے تو؟ نواب نے کہا کہ میں بچھڑے ہوئے وقت کی آواز ہوں صبح۔ صبح غور سے پاس آ کر دیکھتے ہوئے، تو نواب کا پوتا ہے، میں نے پہچان لیا ہے تجھے، وہی آنکھیں، وہی بال، وہی آواز ہے، پر تجھ میں وہ بات نہیں بیٹا جو اس میں تھی۔ نواب نے کہا کہ میرے دادا میں کیا بات تھی صبح؟ صبح نے کہا کیا کر لے گا پوچھ کر، اب کیا رہ گیا ہے ان باتوں میں؟ وہ تو پورن ماشی کا چاند تھا جس کی روشنی میں گاؤں کی ساری لڑکیاں ناچتی پھرتی تھیں، پر چاند تو ہمیشہ سفر کرتا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، ایک جگہ تھوڑی کھڑا رہتا ہے کبھی۔ نواب نے پوچھا تو بھی ناچا کرتی تھی اس کی روشنی میں صبح؟ صبح نے کہا کہ اب کیوں مجھے ڈسنے لگا ہے پرانی یاد بن کر؟ یہاں سے چلا جا بیٹا، یہ گاؤں اچھا نہیں ہے، تو بھی ننا پور چلا جا۔ نواب نے کہا کہ مجھ سے تو دادا کہا کرتا تھا کہ تجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ صبح نے کہا کہ بیٹا، مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے، عورت توحید پرست ہے، اس کا دل چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا، پر اب کیا فائدہ؟ جا، اس گاؤں میں تیرا بھلا نہ ہوگا، یہاں صبح کی آہیں پھرتی ہیں ہر طرف، کہیں تجھے نہ ڈس لیں۔ نواب نے پوچھا کہ تو نے دادا کا انتظار کیوں نہیں کیا صبح؟ صبح نے کہا کہ کیا، بہت کیا۔ پہل جب میرے بالوں میں سفید بال نظر آنے لگے تو میں انہیں روز نوچ نوچ کر علیحدہ کرتی، پھر میں انہیں چوری چوری رنگنے لگی، پر آخر جب آدھا سر سفید ہو گیا تو میں ہار گئی۔ نواب نے کہا آدھا سر؟ صبح نے کہا کہ تو کیا سمجھے گا ان باتوں کو؟ میں تو کہتی ہوں اس گاؤں میں مت رہنا، تو بھی پورن ماشی کا چاند ہے، اور میری جوان نواسیہ بھی میری طرح پاگل ہیں، اندھی ہیں، یہاں سے چلا جا، بس میری تو یہی ایک خواہش ہے۔ رک کر، تیرا دادا زندہ ہے بیٹا کہ مر گیا؟ نواب نے کہا زندہ تو ہے صبح، پر یوں سمجھ لے کہ مر گیا ہے۔ صبح نے جاتے ہوئے کہا کہ ہاں، بڑھاپے میں کوئی زندہ تھوڑی رہتا ہے، ایک بالٹی کا بوجھ تو ہاتھ پیر نہیں اٹھا سکتے، زندگی کا بوجھ کیسے اٹھے ایسے جسم سے؟
صبح بولتی چلی جاتی ہے۔ نواب دیوار کے ساتھ لگے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس آئینے میں بال آ چکا ہے۔ وہ چہرہ دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر بھی بال۔ نواب چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ نواب چک کو لے کر پھاڑ دیتا ہے، سوٹ کیس اٹھاتا ہے اور باہر کی طرف بڑھتا ہے۔ زور سے آندھی چلنے لگتی ہے۔ بال آئے آئینے میں آدھی جگہ نواب کی نوجوان شکل اور آدھی میں اس کا بوڑھا چہرہ نظر آتا ہے۔